اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے قوانین اعلال اجوف دستور المبتدی سے۔ ہم نے پہلا قانون یہ پڑھا کہ ہر واو و یا جو متحرک ہو حرکت لازم کے ساتھ اور اس سے ما قبل مفتوح ہو فتح لازم کے ساتھ تو اس واو اور یا کو الف سے بدلا جائے اگر معنی نہ ہو۔ تو مصنف نے بیان کیا کہ معنی 5 ہیں۔ آج ہم دوسرا قانون پڑھیں گے کہ ہر واو و یا کے بجائے این کلمہ مفتوح، ہر واو اور یا کے بجائے این کلمے کی جگہ پہ ہو مفتوح باشد اور مفتوح ہو و ما قبل ہو ساکن اور اس سے ما قبل ساکن ہو، واجب است واجب ہے کہ فتح این را نقل کنند جو این پہ فتح ہے اس کو نقل کریں، و ما قبل دہند اور ما قبل کو دیں، و عام واو و یا را بعد بدل کنند اور اس واو اور یا کو الف سے بدلیں اگر موانع نہ باشد اور اگر موانع نہ ہو کوئی۔ تو یقال دو و یباع و یخاف و یحاب و غاث و استغاث و مقال و مراح کہ دراصل یقبل یبیع و یخوف و یحیب اخوص و استغوث و مقبل و مربح۔ ہم دیکھتے ہیں یقبل واو مفتوح ہے ما قبل ساکن کو، تو اس کی واو کی حرکت فتح جو ہے نا اس ما قبل کو دیں گے، واو کو الف سے بدلیں گے، یقال ہو بن گیا۔ یبیع یا مفتوح ما قبل ساکن، تو یا کی حرکت ما قبل کو دیں گے، فتح کو ما قبل کو دیں گے، یا کو الف سے بدلیں گے تو یباع بن جائے گا۔ اسی طرح یخوف میں دیکھیں گے ہم واو مفتوح فتح، واو مفتوح ما قبل ساکن، واو کو الف سے بدلیں گے، یخاف بن جائے گا۔ تو اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ معنی جو ہے وہ 4 ہیں۔ پہلا انہوں نے کہا یک وقوف حرف ساکن، کہ پہلا جو ہے نا حرف ساکن کا ہونا ہے بعد واو کے بعد، وہ چاہے تحقیقاً ہو یا تقدیراً ہو۔ تحقیقاً کے لیے انہوں نے کہا مقبال و مخیاتن، اور تقدیراً انہوں نے مثال دی مقبل و مخیاتن، کہ اصل میں یہ کیا ہے مقبال و مخیاتن تھے، تو الف کو کیا کر دیا ہم نے حذف کر دیا برائے تخفیف، چنانکہ در ہدا بدن و اولا بدن، ہدا بدن اور اولا بدن کے اصل میں یہ بھی کیا تھے ہدا بدن و اولا بدن تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں در یکلا و لم یکل، یکلا میں اور لم یکل جو کہ مضارع مجہول ہے، کہ اصل میں یہ کیا ہے یکولنا و لم یکول، یہ کیا تھے یکولنا و لم یکول تھے، تو ان میں اعلال ہوا با کے اعلیٰ کے حرف ساکن بعد واو است۔ اب واو کے بعد ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں حرف ساکن ہے اذا کے، کیونکہ سکون عارض است، کیونکہ یہ سکون ہے یہ عارضی ہے لازم نہیں ہے، تو اس لیے پھر ہم نے اعلان کیا اس کو۔ اما در اقامتاً و استقامتاً، کہ اقامتاً و استقامتاً کے دراصل اقواماً و استقواماً، کہ اصل میں کیا تھے وہ اقواماً تھے اور استقواماً تھے، پھر بھی اعلال شد اعلال ہوا با کے حالانکہ حرف ساکن با واو است، کہ واو کے بعد حرف ساکن ہے از جہت موافقت فعل، کس وجہ سے فعل کی موافقت کی وجہ سے، کیونکہ ان کا جو فعل تھا نا اس میں کیونکہ اعلال ہوا تو اس کے بعد اس کے مصدر میں بھی اعلال ہوا۔ اس کے بعد مصنف بیان کر رہے ہیں اس کا جو دوسرا معنی ہے اس قانون کا، تو وہ کہتے ہیں کہ دوسرا معنی ہے اعلال لام کلمہ معنی تعلیل این کلمہ است۔ اگر لام کلمے میں اعلال ہو جائے تو پھر وہ این کلمہ کی تعلیل کے لیے معنی ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ تا توالی اعلالین نباشت، کہ پہ در پہ جو ہے نا دو اعلال نہ ہو جائیں، تو اس کی انہوں نے مثال دی یتبا و یوربا، کہ یتبا اور یوربا یہ دونوں کیا ہے مضارع مجہول ہیں، کہ ان کے لام کلمہ میں تعلیل ہوئی تو این کلمہ میں نہیں ہے۔ پھر سوال پیدا ہوا کہ در ید آ میں جو اصل میں ید آ وہ تھا اول واو را بیا بدل کردن، واو کو کیا کیا آپ نے یا سے بدل دیا، بعد یا را بالف بدل کردن، پھر بعد میں یا کو الف سے بدل دیا، این جمع میان دو اعلال است، کہ یہاں پہ تو دو اعلال جمع ہو گئے، یہ اسی کا لام کلمے اعلال ہوا تو این کلمے میں نہیں ہوا، کیونکہ توالیے اعلالین ہو جائے گا، تو کہتے ہیں یہاں پہ دو اعلال ہو گئے۔ وہ ہم چنی در یقی، اور اس طرح یقی میں کہ دراصل یو کی یو بود، یہ یو کی یو تھا، واو را حذف کردن، واو کو حذف کیا، یا را ساکن کردن،
وہم چنی در کی کہ دراصل یہ امر ہے اس کا، واورا حذف کر دن واو کا حذف کیا برائے موافقت تقی کی موافقت کے لیے، کیونکہ مضارع سے ہمیشہ امر بن رہا ہوتا ہے، ویارا جہت وقف اور یا کو وقت کی وجہ سے، وہ حمزہ راز جہت استغنا اور حمزہ کو آپ کو اس کی ضرورت نہیں رہی تو استغنا کی خط سے اس کو کر دیا حذف، وہم چنی در ویسل، اور اسی طرح ویسل میں تسخیر ہے واسل کی، جو کہ تسخیر ہے واسل کی کہ دراصل وہ ویسل کہ اصل میں یہ کیا ہے، وہ ویسل ہے تو ویسل تھا، تو واو اول رب حمزہ بدل کر دن، جو اول حمزہ تھی نا پہلی حمزہ اس کو بدل دیا، حمزہ سے پہلے واو کا حمزہ سے بدل دیا، اور دوم بدل است اور دوسری کو بدل دیا، پہلی جو واو تھی واو اول را حمزہ بحمزہ بدل کر دن، حمزہ سے بدل دیا، اور دوم بدل است الف زائدہ، اور جو دوم کو بدل دیا الف بدلا کس سے، الف زائدہ سے۔ تو جواب دیتے ہیں کہ اتباع علالین مطلق ممتنع نیست، کہ جی آپ جو اتباع علالین کی بات کریں گے، دو علال اکٹھا ہونا، یہ مطلق جو ہے نا ممتنع نہیں ہے، منع نہیں ہے، بلکہ در دو حرف اصلی کے، جب دو حروف اصلی کے میان ایشا فاضل اصلی ناباشر کے درمیان فاضل اصلی نہ ہونا، اصلی کو فاصل نہ ہونا، تو پھر تو ممتنع ہے، بخلاف یدعا کہ یدعا میں دو اعلال در یک حرف شدہ است، کہ ایک ہی حرف کے اندر جو ہے نا دونوں اعلال ہو رہے ہیں، بخلاف ویسلو کہ ویسلو میں نا در دو اعلال جمع شدندے، یک در حرف اصلی و دوم در حرف زائدہ، کہ اس میں اعلال تو دو ہوئے ہیں لیکن ایک حرف اصلی میں اور دوسرا حرف زائدہ میں ہے، اور بخلاف یقی وقی، یقی اور رقی میں کہ در عشاء کے انہوں میں کہ ان میں میانے دو حرف اعلال کہ دو حرفوں میں اعلال تو ہوا ہے، دو حرف اعلال حرف اصلی فاضل است، کہ ان دو حرفوں کے درمیان جو اعلال ہوا ہے ان میں ایک حرف اصلی جو ہے نا فاصل ہے، تو ایسے میں آپ اعلال کر سکتے ہیں۔ دوسرا آپ ایک اور سوال پیدا ہوا، استحا کے بر قول بنی تمیم کے قول پر، دراصل استحیایات بود، یہ کیا جاتا استحیایا تھا، یا آخر را الف کردن، جو آخر میں یائے تھی اس کو الف کر دیا، بعد او یائے اول را بعد نقل حرکت او نیز با الف بدل کردن، بعد میں جو یا کی حرکت تھی نا ما قبل کو دی تو اس کو بھی الف کر دیا، وہیں الف را جہتے اتباع ساکنین حذف کردن، اور پھر اس الف کو کیا کر دیا، اس الف کو اتباع ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیا، اور ای جمع میان دو اعلان، اور یہ جو ہے نا دو اعلال یہاں پہ جمع گئے در دو حرف اصلی اور دو حروف اصلی میں جو ہے نا وہ اعلال دو جمع ہو گئے میان عشاء فاضل حرف اصلی نیز، اور ان میں جو فاصل ہے نا حرف اصلی ان کے درمیان فاصل نہیں ہے، تو پھر ایسا کیوں ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ شاذ ہے، قانون کے برخلاف ہوا ہے، شاذ ہے، عربوں سے ہم نے ایسا ہی سنا ہے، ایسا ہی ہے ان کے ہاں، تو اس کو ایسا ہی کرتے ہیں۔